محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 71 to 88، آخری آیت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ قیامت تک رات کو رات باقی رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور دیکھو بھلا اگر اللہ ہمیشہ قیامت تک تمہارے اوپر دن کو باقی رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے معبود جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام کرو؟ پس کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ ان کافروں کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ وہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو وہ کثرت مال کی وجہ سے لوگوں پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اسے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھاتے وقت ایک طاقتور جماعت کو بھی تھکا دیتی تھی۔ اس کی قوم نے کہا کہ اس مال و دولت پر مت اترا، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اسی طرح تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ملک میں فساد پھیلانے کا ارادہ مت کر، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا کہ یہ مال تو مجھے میرے علم اور میری ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قوت میں سخت اور جماعت میں بہت زیادہ تھیں؟ کیا گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا؟ پھر ایک دن قارون بڑی آرائش اور ٹھاک سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ویسا ہی ہم کو بھی ملے۔ بلا شبہ وہ بڑا صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس تم پر، ایمان والوں اور نیک
اعمال کرنے والوں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے کہ ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیا ہوتے، شامت آتی، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں تکبر اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے کیا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں تمہارے اصلی وطن یعنی مکے میں پہنچا دے گا۔ تم لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جو سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور دیکھو تم اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر محض تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل کی گئی، پس تم ہرگز کافروں کی مددگار نہ بنو۔ اور جب اللہ کے احکام تم پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہو کہ یہ کافر تم کو ان احکام سے روک دیں اور تم بدستور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ سب چیزیں فنا ہونے والے ہیں، بجز اس کے ذات کے کسی کی حکومت ہے، ذات کے سوا اور کسی کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹے جاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کر سوال کرتا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں یہ ساری کائنات کون بنایا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا و آخرت میں اللہ کی ہی حکومت ہے، اسی کی طرف سب لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں توبہ نصیب فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں جو امت کے لیے کیے ہیں اس میں ہم کو شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔